جو ہیں طریقہ بالکل ایسی ہیں امین شاہ صاحب. اب جس کا جی چاہتا 12 ربیع الاول بنا دیتا, جس کا چاہتا اور بنا دیتا. اصلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہو. کوئی نہیں, نہ 9 والوں کے پاس, نہ 12 والوں کے پاس, نہ شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کہتے ہیں. اور علامہ جو ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 رمضان 12 رمضان کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی عاشورے کے دن کہہ رہے ہیں. کسی کو کوئی خبر نہ مہینہ نہ کوئی دن, سب کوئی مطلب ثبوت نہیں, ثبوت نہیں. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگوں نے دن کی بات تو شاید صحیح ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوموار کا روزہ اس لیے رکھیں, وہ نہیں کوئی رکھتا ہے مولانا. سوموار کا روزہ جو نا اس کا ذکر مسلم شریف میں آتا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے ہر ہفتہ, اور کہتے جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھے نبوت عطا کی گئی. یہ اس میں ذکر ہے. مگر اس بارے میں اب تحقیقی بات جو ہے نا, اب نئی تحقیق جو آئی اور وہ المحلہ پر لوگوں نے لکھا, تو میں نے پھر اس پر متوجہ ہو کر جب دیکھا تہذیب سے پتہ چلا کہ یار یہ راوی جو ہے اس نے تو اس سے سنا ہی بالکل وہ بھی روایت نہیں کی. ہاں مطلب یہ سوموار کے روزے کے بارے میں تو جمعرات کے بارے میں تو بہت ساری آپ نے یہ بالکل قصہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیدائش والے دن کو مناتے دکھا روزے کی طرح نہیں. اس کا بھی پتہ چلا امام بخاری نے کہا اس نے تو سنا ہی جس سے یہ روایت کر رہا نہیں. مسلم کی کسی نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں سنا, ثابت نہیں کر کون سی جلد چاہیے مسلم کی. اگر دیکھنا تو ہے روزہ جس نے, یہ روزہ تو وہ لوگ رکھتے نہیں ہیں 12 روزہ نہیں رکھتے. اب میں نے سنا ہے کہ روزے بھی رکھے ہیں لوگوں نے, اور شام کو اجتماعی افطاری بھی ہوگی یہاں ہمارے ہاں, سارے دندے کر رہے ہیں. اور مولانا محمد عمر صاحب اللہ نے معاف کرے, انہوں نے تو یہ تجویز پیش کر دی تھی چھروی صاحب نے کہ باقاعدہ لوگ باہر نکلیں, 2 رکعت نماز پڑھی جائے, بعد میں خطبے پڑھی جائے عید کی طرح. وہ تو خود بڑے علماء نے چیخو پکار کے یار کسی حد پر تو رک جاؤ, ورنہ اور پتہ نہیں اب بھی شروع ہو جائے, کوئی پتہ نہیں. جب دروازہ کھل گیا تو کون روکے گا. ویسے عام دنوں میں سوموار کا روزہ رکھنا تو ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بتانے لگا ہوں نا. ہاں جی, یہ دوسری جلد ہے نا, یہ دوسری جلد ہے, اس کا بھی بیان کرنے لگا ہوں. بالکل ہم بھی بیان کرتے رہے اور مانتے تھے کہ مسلم کی روایت ہے, مگر کیا کرے. المحلہ کے جو ہے نا آپ لکھنے والے تعلیق, انہوں نے کہا یار نکال کر تو دیکھو یہ شخص ملا بھی ہے. یہ ہے اصل مسلم نہیں نا, اس میں حدیث کی شرح اس میں سند نہیں نا دی, عربی دینی چاہیے تھی نا. عربی کہاں, سبل السلام نہیں سبل السلام نہیں, نبی دے دوں ہاں نبی سے کام, نبی دے دیں نا. نبی نبی کی کون, انہوں نے سندیں ختم کر دی نا, سند کا تو بتانا. ٹھیک, یہ بہت ضروری بات آ گئی کہ آپ سوموار کا روزہ رکھتے تھے, مگر یہ بھی ثابت نہیں نکلی بات. اللہ اکبر, کیسی کیسی چیزیں کا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے, گزرنے کے ساتھ ساتھ بندے بہت یہ روزے کا بیان اس میں آتا نا, تو بیان کر رہے ہیں ان غیران ابن جریر سامع عبداللہ ابن معبد زمانیہ ان ابی قتادہ الانصاری. یہ جو ہے نا عبداللہ بن معبد الزمانی, اس نے ابو قتادہ سے نہیں سنا. یہ نکال کر تجوید سے سب نے, امام بخاری نے بتایا اس کا تو سما ہی نہیں, اس سے روایت کر رہا, اس نے تو صحابی سے سنا ہی کچھ نہیں. یہ بھی نہیں صحیح نکلی. اور اب حیران ہونے کی بات نہیں, لوگ کہتے ہیں مسلم کی روایت, مسلم نے شروع میں کہہ دیا کہ میں پہلے اعلیٰ درجے کی لاؤں گا, بعد میں کمزور راویوں کی درج کر خود مقدمے میں بیان کر دیا. اسی لیے جو لوگ نکال لیتے ہیں کہ امام مسلم نے کہا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو اور غلطی سے پی لو, کیا کر دو بھائی نکال کر دیکھ رہا متفقہ ضعیف ہے, یہ کوئی حدیث صحیح ہے. مگر لوگ محنت نہیں کرتے, بس یہ ایک رعب چھایا ہوا کہ کتابوں کو پرکھو نہیں. اس طرح ہی کام خراب ہے نا, ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں, مدارس میں پرکھتا کوئی نہیں. کتابیں موجود ہیں, دیکھ لو, جب اشارہ ہوا اب نکال کر دیکھو, اگر بات وزنی نہ ہو تو بتلائیں. مولانا متفقون علیہ صحیح تو سنا تھا, متفقون علیہ ضعیف پہلی دفعہ سن رہے ہیں. وہ راوی جو ہے نا متفقہ صحیح, ایسے ہی ہے جیسے یہ جو ہے نا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. یہ ابو داؤد ورم اب امام نووی اور سارے خود علامہ ذہلی نسب رہا کہ اس کے ذوق پر اتفاق. ایک تو ہوتا نا کو کیا معتبر نہیں, اس کو سب مانتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسحاق جو ہے ضعیف راوی. ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ پکا پتہ آ گئی ضعیف, یعنی سب کو پتہ چل جائے. تو عبداللہ بن معبد الزمانی جو ہے نا, اس نے ابو قتادہ سنا نہیں, ضعیف نہیں ہے, سما نہیں ثابت, ان کہہ رہا. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کے حوالے سے کہاں تک درست بات ہے. یہ بھی ثابت نہیں, بالکل نہیں ثابت. یہ بعد میں انشاءاللہ 12 فوت ہوئے کہ نہیں.
کوئی اچھا۔ اس کی نہیں ثبوت ہے، بلکہ جن لوگوں نے محنت کی اور دیکھا نا کہ ایک طرف تو یہ ثابت ہے بالکل لوہے کی لکیر کی طرح کہ جس سال آپ نے حج کیا حجۃ الوداع، اس میں عرفہ کا دن 9 تاریخ ذی الحج کی جو تھی جمعہ کا دن تھا، یہ پکی بات ہے، صحیح بخاری مسلم سب کتابوں کہ یوم عرفہ اس دن جمعے کو تھا۔ جمعہ۔ اب یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سوموار کو فوت ہوئے، یہ بھی بخاری میں، اس لیے 9 ذی الحج سے لے کر 30 کے مہینے گنو، 29 کے بناؤ، کسی کو 29 کا بناؤ، 30 کا، سوموار 12 کو نہیں آتا۔ لوگوں نے ساری محنت کر کے کتابیں لکھی کہ کس طرح یار یہ 2 چیزیں تو ہل نہیں سکتی، 9 کو جمعہ ادھر پیر کر دیا۔ اب ہر طرح سوچا کہ 30 کے مہینے بھی گنے، درمیان کے جو 29 کے گنے، کسی کو 30 کا، کسی طرح سیٹ نہیں ہوا۔ یعنی 3 ماہ کا ہی فرق ہے نا؟ ہاں 3۔ اب بات جو کہتے ہیں نا، کئی لوگوں نے کہا یار بے شک تم کذاب کہتے ہو، جو کذاب راوی نے کہی نا 2 ربیع الاول، وہ پوری اترتی ہے۔ یہ صحف سیر وغیرہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے، علمی باتیں ہیں کہ وہ تقویم کا لحاظ کرنا کہ جمعہ رہے 9 ذی الحج کو، ادھر سوموار رہے تو 2 کو کہا، مگر کوئی روایت جو ہے نا ذکر ہو کہ یہ تاریخ تھی نہیں۔ اب شیعہ حضرات 28 سفر کہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی 2 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا، ثبوت اس کا دن سوموار کا یہاں پکا کہ آپ پیر کو فوت ہوئے۔